لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تعيد والإكرام على أصل ما في الوجود وسر الله بكل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم والسابق لهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان محترم ماتمداران مظلوم کربلا، اس سے قبل کی چند جملے اصلاحاً اور ثواباً آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کیے جائیں. آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر طاہر حسین ابن حامد حسین محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. صلوات محمد اللہ نبی صاحب دین اور دین جسارت کر رہے ہیں. اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کل بھی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں چند مقدمات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کیے تھے. تو جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے رسول کہہ دیجیے ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اجر رسالت بس سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت ہو. خدا کا حکم ہے اور خدا کا حکم ہر مسلمان پر لازم اور واجب. جو خدا کے حکم کا انکار کرے
وہ کافر. کلی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، ہر فرقہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو خدا کے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے. اب جب یہ اعلان ہو گیا کہ رسول آپ ان سے کہہ دیے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں، یعنی قرابت دار رسول کے جو ہیں وہ کون ہیں، اس پر تمام لوگوں نے اپنے اپنے قریب کے لوگوں کو رسول کے قرابت دار بنانے کی بہت کوشش کی. تمام جستجو کی، تمام کوششیں کی کہ ہمارے اپنے لوگ رسول کے قرابت داروں میں شمار ہو جائیں، لیکن پروردگار عالم نے آیت تطہیر کا حصار باندھ کے بتا دیا کہ اب رسول کے قرابت دار بس یہی پنجتن پاک ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ مسلمان ان کو مانے یا نہ مانے، لیکن اپنی کوئی بھی نماز مسلمان بغیر ان پر درود پڑھے مکمل نہیں کر سکتا. اہل بیت پر بغیر درود پڑھے مسلمانوں سے پوچھئے کہ میں نے نماز پڑھی درود نہیں پڑھی، تو کوئی بھی فرقہ ہو یہ کہتا نظر آئے گا اگر آپ نے درود نہیں پڑھی تو آپ کی نماز مکمل نہیں. یعنی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اہل بیت. اس کو اکثر و بیشتر اب تو غیر اپنوں کے یہاں بھی ان پر انگلیاں اٹھنے لگ گئی. یہ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اماں کا نیک ہونا اور ابا کا ایک ہونا ضروری ہے. بڑے پر محمد والے. اب ہمارے یہاں بھی اس طرح کے لوگ درمیان میں آ گئے جو اہل بیت علیہ السلام اور ان سے منسلک چیزوں پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے. ابھی ہمارے قوم کے بزرگ عالم دین، ان کا ویڈیو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں، کس طرح کے الفاظوں کا انہوں نے استعمال کیا کہ صاحب جو ہمارے یہاں روزے بنے ہوئے ہیں، یہ روزے جیسے ماں اپنے بچے کو جب شیر دودھ نہ پلانا چاہے تو چسنیاں منہ میں دے دیتی ہے. اللہ کہا کہ یہ روزے ہمارے منہ میں چسنیوں کے طریقے سے ہیں. لفظ اور کوئی غیر نہیں کہہ رہا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہ چھوٹا موٹا میرا جیسا ذاکر کہہ رہا ہو. ایک اپنی ایک پہچان رکھنے والے، ایک باعمل شخصیت، ان کے یہ جملے کہ جو یہ روزے بنے ہوئے ہیں یہ جیسے ہمارے منہ میں چسنیوں کی شکل میں. اور فکر کرنا چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ جب اہل سنت حضرات یا دوسرے لوگ، اہل سنت حضرات تو نہیں بلکہ خود ہم سے بہتر عزاداری اور ماتمداری کرتے ہیں، بلکہ جو دشمن اعضاء ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ وہاں جو تعزیے جو ہیں یہ سر کو اٹھاتے ہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ دفتی کے ٹکڑے ہیں، یہ وہی ڈنڈیاں ہیں جو آپ پتنگوں میں استعمال کرتے ہیں، یہاں وہاں استعمال کرتے ہیں، اور ان پر آپ نے کاغذ بنا کے اور آپ سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تعزیہ ہے. تو ہم نے کہا یہی بات آئی ہے بھائی، یہ جو قرآن مجید ہے یہ کیا جبرائیل نے لکھا ہے؟ کیا جنت کی سیاہی آئی ہے؟ کیا اس کے اندر جو پیپر ہیں وہ پروردگار عالم نے جنت سے بھیجے ہیں؟ کہا نہیں، پیپر بھی وہی ہیں جس پر قرآن لکھا ہے. انہی پیپروں پر اخبار بھی شائع ہوتے ہیں، انہی پیپروں کو دنیا کی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں، اچھی اور بری، انہی سیاہی سے استعمال ہوتے ہیں، انہی پرنٹنگ پریس میں شائع ہوتی ہیں. سب کچھ وہی ہے. لیکن جب ایک کتاب قرآن کی شکل میں آئی تو اس کو آپ سر پر بھی رکھتے ہیں، آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں، بوسا بھی لیتے ہیں، اور کوئی آتا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں. کہا کہ اب یہ کتاب خیر و برکت والی ہو گئی. ہم نے کہا بھائی مسئلہ کیا؟ وہی سیاہی ہے، وہی پیپر ہے، وہی پرنٹنگ پریس ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ کتاب اب اور کتابوں سے بلند کیوں ہو گئی؟ کہا آپ سمجھے نہیں، یہ کتاب میں سب کچھ وہی ہے، سیاہی بھی وہی ہے، پیپر بھی وہی ہے، پرنٹنگ پریس بھی وہی ہے، چھاپنے والے بھی وہی ہیں، لیکن اب یہ کتاب منسوب ہو گئی اس پروردگار سے. پوری توجہ، یہ کتاب منسوب ہو گئی اس پروردگار سے. یعنی اب یہ جس سے منسوب ہو گئی ہے تو اس منسوب ہونے والے کی وجہ سے یہ تمام کتابوں سے بلند ہو گئی. ہم نے کہا بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے تعزیے
جن کو آپ عام کاغذ سمجھ رہے ہیں، یہ علم جن کو آپ عام کپڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن جب یہ منسوب ہو گئے امام حسین اور آقا عباس سے تو اب یہ عام کاغذ اور عام کپڑے نہیں ہیں، ان کا احترام لازم ہو گیا۔ تو ہمارے وہ بزرگ عالم دین کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو روضہ ہمارے درمیان ہمارے بزرگوں نے تعمیر کرائے ہیں، یہ چسنیاں نہیں ہے معاذ اللہ، یہ دیوار اینٹ گالے کی نہیں ہے، بلکہ یہ منسوب ہو گئی ان شخصیتوں سے کہ جن پر خدا درود پڑھتا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد، یہ منسوب کہاں سے کہاں کر دیا؟ میں بابا کہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے وہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ شیعہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ابا کا ایک ہونا اور اماں کا نیک ہونا۔ اور جب کوئی اہل بیت کے خلاف انگلی اٹھانے لگے تو آپ دیکھ لیں گے تمام دشمنان اہل بیت کے شجرے آج تک نہیں ملے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ایران کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک بہت جید عالم دین جو پرائمری سیکشن کے عالم نہیں تھے، بلکہ وہ مجتہدین کی کلاس لیا کرتے تھے، اور بہت ہی ان کا اپنا ایک مقام تھا ایران کے اندر، عراق کے اندر۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں آخر وقت میں یہ کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی حق پر تھے یا نہیں تھے۔ ایک کوئی معمولی انسانی جید عالم دین جو مجتہدین کی کلاس لیتے ہوں، وہ یہ جملے کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جب ایک اتنے پائے کا عالم اس طرح کے جملے کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں کو فکر ہوئی، تحقیق کی گئی، اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نکاح سے پہلے کے اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے شخص تھے۔ صلوات محمد۔ اگر اہل بیت کے اوپر کوئی شک اور شبہ یا اس طرح کی انگلی اٹھائے تو اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ آج غیر تو غیر اٹھاتے ہیں، اپنے اٹھانے لگ گئے۔ ہم جب سے کل سے وہ ویڈیو دیکھی ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا عاشق امام حسین ہوگا کہ جس کے دل پر چھری نہ چلی ہو، کہ غیر کہتا تو سمجھ میں آ جاتا، اپنے کہہ رہے ہیں اور وہ بھی پورے چیلنج کے ساتھ اور کوئی مثال دے دیتے۔ بے شک بات اس میں کوئی شک اور شبہ کی نہیں ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے دل اور ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے، پاک دودھ کا خون کی شکل میں ہونا ضروری ہے، اور جو بھی امام حسین سے یا اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ خدا کی ایک نعمت ہے جو اس کو عطا کی گئی۔ ہم اور آپ ان نعمتوں کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پروردگار نے اہل بیت کی شکل میں اس کائنات کو بھیجی۔ اہل بیت غیر یہ کہتے ہیں، صاحب مسئلہ ایک مرتبہ ایسے ہی آیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ نماز خدا کی ہے یا غیر خدا کی، غیر اللہ کی؟ نماز اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی ہے؟ ہم نے کہا نماز اللہ کی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اگر نماز اللہ کی ہے تو پھر نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر دوران نماز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ کے ہاں کے ترجمے ہوں گے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر اسلام مالک مکان سے لیے ہوتے تو شاید اس طرح کے جملے نہ ہوتے، لیکن کیا کیا جائے کہ آپ نے جو اسلام لیا وہ کرایہ داروں سے لیا، اور جب کرایہ داروں والا اسلام آپ لیں گے تو اسی طرح کے مطلب و مفاہیم آپ کے سامنے آئیں۔ نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ دوران نماز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل۔ نے کہا ہمارے علماء کی جو تفسیر ہے قرآن اس کے حساب سے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر دوران نماز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے تو نماز باطل۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوران نماز
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل. ہم نے کہا میرا چیلنج یہ ہے کہ دوران نماز اللہ کے علاوہ اگر غیر اللہ کا خیال نہ آئے تو نماز باطل. کہنے کہ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ ہم نے کہا حدیث کی بات نہیں کرتے ہی نہیں. ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں جس پر تمام مسلمان ایک مت ہے، جس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کہیں گے کون سی آیت ہے وہ؟ ہم نے کہا وہ ایسی آیت ہے کہ جس کے بغیر نماز مکمل نہیں. کائنات کی کوئی بھی نماز سوائے نماز میت کے بغیر سورہ حمد کے مکمل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تشریف فرمائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی مولوی سے جا کر، یہ مفتی سے جا کے کہے کہ میں نے سورہ بقرہ سے شروع کیا تھا والناس تک ختم کیا لیکن میں نے سورہ حمد نہیں پڑھی، تو یہ بتائیے کیا میری نماز مکمل ہو گئی؟ تو ہر مفتی چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو وہ یہ بات کہتا نظر آئے گا کہ آپ نے سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک کی جو تلاوت کی تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملا لیکن نماز مکمل نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں مکمل ہوئی؟ کہا کہ چونکہ آپ نے سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی. اور وہی اگر آپ کسی مفتی سے کہیں کہ میں نے صرف سورہ حمد پڑھا اور دوسرا سورہ نہیں پڑھا تو مسلمانوں کا ہر فرقہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. یعنی اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ حمد. ہم نے کہا مولوی صاحب اب ذرا سورہ حمد کی تلاوت کر لی جائے کہ پروردگار کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں بس اس اللہ کی اور کوئی تعریف کے لائق نہیں. الرحمن جو رحمان بھی ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، روز قیامت کا، اس دن کا مالک جس دن دین کی حکومت ہوگی. ہم نے مولوی صاحب کیا اس کے بعد سورہ حمد ختم ہو گیا؟ اگر اس کے بعد سورہ حمد ختم ہو گیا تب تو دوران نماز اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہے. یعنی نہیں اس کے بعد سورہ ہے. ہم نے کیا ہے اس کے بعد سورہ؟ مالک یوم الدین کے بعد کا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر قائم رکھ. بس یہ ترجمے کا فرق ہے کہ جنہوں نے مالک مکان سے علم حاصل کیا انہوں نے ترجمہ نکالا کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. جنہوں نے کرایہ داروں سے لیا ان کا ترجمہ یہ نکلا کہ میں صراط مستقیم دکھا. صلوات محمد علی محمد. یعنی ابھی تک صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں. نے مولوی صاحب اس کے بعد آیت کیا ہے؟ صراط المستقیم کے بعد کا الذین انعمت علیہم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم نے معنی کیا ہوئے الذین؟ یہ الذین کے معنی کیا ہوئے؟ الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے پر، پوری توجہ، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو ہم نے کہا جب آپ نے اس آیت کو پڑھا کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، تو وہ لوگ ہوئے یا نہ ہوئے؟ اور جیسے ہی لوگوں کا خیال آپ کے ذہن میں آیا تو انصاف سے بتائیے کہ نماز میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال آیا یا نہ آیا؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد. نہیں اچھے لوگوں کا خیال آ سکتا ہے، برے خیالات نہیں آ سکتے. پھر آپ غلطی پر ہیں. اسی سورے کی آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہمیں ان سے دور رکھ اور ان کو مجھ سے دور رکھ جو تیرے نافرمان ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم نے انصاف سے بتائیے کہ اللہ کا غضب کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کیا مومنین پہ؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا غضب برے لوگوں پہ نازل ہوتا ہے. تو ہم نے کہا پھر ذہن میں برے لوگوں کا خیال آیا یا نہ آیا؟ ایک صلوات پر محمد علی محمد. اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ حمد کہ ہر نماز میں واجب قرار دے دیا گیا. اور یہ سورہ حمد اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے. مسلمان آج اہل بیت سے بغض و عداوت کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار کو جتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کائنات میں، اگر کوئی دوسری قوم ہوتی
تب تک اس کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا. تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ سولیوں پہ چڑھائے گئے, آنکھوں میں گرم سیلیاں ڈالی گئیں, لیکن انہوں نے گرم سلائیوں کو سرمے کی سلائیاں سمجھ کر برداشت کیا. جسم کٹنے پڑے تو کٹوا دیے, آوارہ وطن ہونا پڑا تو آوارہ وطن ہو گئے. ابھی دنیا کے سامنے ایک علی کے شیعہ کا معجزہ کائنات میں ظاہر ہوا, اور وہ شخصیت کون تھی؟ کا حجر ابن عدی. بچے جانتے ہیں کہ قبر سے جب وہ نکالے گئے تو ان کی لاش ایسی تھی لگتا ہے ابھی بھی تازہ لاش. دنیا حیران اور پریشان کہ 1200 1300 سال کے بعد اگر کوئی شخص قبر سے نکالا جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوتا ہوا ابھی اٹھا ہے. دنیا کیا جانے گی کہ ابو تراب سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. ان کا بڑا, ویسے تو ان کے بہت سے واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب دور معاویہ ابن ابی سفیان میں مغیرہ نے ان کو دربار میں بلایا, اور جیسا وہ دور میں تھا کہ جب تک جو علی پر تبرہ نہ کر لے, لعن طعن نہ کر لے, اور جس کے گھر سے بھی اگر یا علی کی آواز سنائی دیتی تو ان کا پورا گھر زمیندوز کر دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں صدقہ ہے دعائے فاطمہ زہرا کا. ورنہ یقین جانے اب تک یہ قوم جس طرح سے پیسی گئی, 80 سال تک جس مولائے کائنات پر تبرہ پڑھا گیا ہو, 80 سال تک جس علی کا نام لینے پر بندش لگی ہو, آج کائنات کے کونے کونے پر علی کے نام لینے والے زندہ ہیں. یہ معجزہ ہے پروردگار کا اور دعائے فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھیں محمد محمد. اور جس نے بندش لگائی آج اس کا نام لینے والا نہیں دنیا میں, اور جو لیتے بھی ہیں تو شرما کر لیتے ہیں. تو حجر ابن عدی کا واقعہ ملتا ہے کہ مغیرہ نے ایک مرتبہ ان کو دربار میں بلایا, کہا مغیرہ اے حجر ابن عدی آپ علی پر تبرہ کریں. تو حجر نے منع کیا. اس نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. تاریخ میں ملتا ہے کہ حجر ابن عدی پہنچے منبر پر اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں, یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اس کے شان میں گستاخی کروں کہ جو رسول کی زبان چوس کے جس نے اپنی زندگی بڑھائی. اے لوگوں, یہ اس کے شان میں گستاخی کرنے کی بات کرتا ہے کہ جس کو رسول نے اپنی بیٹی دی ہو. اے لوگوں, یہ اس کے شان میں گستاخی کرنے کی بات کرتا ہے کہ جس کے بچے جنت کے سردار ہیں. جب اس طرح سے مولائے کائنات کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو تاریخ ملتا ہے کہ مغیرہ کے دربار میں ہی مغیرہ پر اور اس کے حاکم پر لوگوں نے لعن طعن شروع کر دی. ایک صلوات پڑھیں محمد پوری تاریخ ہے شیعوں کی آج ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہمارے ماتموں پر انگلیاں اٹھتی ہیں, ہماری آزاداریوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں. کہ صاحب ان آزاداریوں سے کیا فائدہ؟ یہ وقت ضائع ہوتا ہے. یہ 10 محرم کو یا محرم کے دوران قمع کو لگاتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کر دیجیے. یہ ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا کارنامہ. اور اہل بیت کو جو چیز پسند آتی ہے وہ راتوں رات پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے, اور جو چیز ان کو پسند نہیں آتی وہ وہیں کہ وہیں دفن ہو جاتی ہے. جتنی چیزیں اہل بیت علیہ السلام کو پسند آئی وہ مومنین کے دلوں کی دھڑکنیں بن گئی, شیعوں کی پہچان بن گئی. مولوی صاحب کہتے ہیں مجلس میں کہ صاحب جب سے یہ روضے بنے ہیں لوگوں نے کربلا معلیٰ جانا کم کر دیا. میں نے کہا کہ جب سے یہ روضے بنے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یقین جانے کہ جب روضے اتنے نہیں تھے تب اتنے لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت پر نہیں جاتے تھے. آج جس قدر لوگ جاتے ہیں, یہ اہل بیت سے بغض, یہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرنے والے چاہے وہ ہماری بزم کے ہوں یا وہ کسی بھی بزم کے ہوں, یقین مانے کہ ان کی نسل میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہیں. اس لیے رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے, کیا فرماتے ہیں کہ علی سے بغض رکھنے والے 3 نسل کے لوگ ہوں گے. 3 میں سے کسی ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے. پہلے وہ ہوں گے
کہ جن کی ماں زانی ہوگی، دوسرے وہ ہوں گے کہ جو حیض کے عالم میں جن کا نطفہ ٹھہرا ہوگا، اور تیسرے وہ ہوں گے کہ جو منافقین ہوں گے۔ تو اب جو علی اور اولاد علی پر انگلیاں اٹھائے وہ جا کر سوچے کہ اس تین میں سے کس پلیٹ فارم کی اولاد ہے وہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد خوش نصیبی ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در پر لوگ مرادیں لینے آتے ہیں، یہ وہ در ہے کہ جہاں خالی جھولیاں لوگ لے کے آتے ہیں اور مرادیں بھر بھر کے جاتے ہیں، اپنے تو اپنے، غیروں کی مرادیں اس در پر پوری ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تمام ایسی مثالیں ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے کی ہیں کہ در حسین پر آنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اما امام حسین کے در پر تو چھوڑ دیجئے، جو ان کے در کا فقیر ہوتا ہے، جو آقا حسین کے در کا فقیر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے در پر دنیا کے امیر جانے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں۔ در حسین کے فقیر کے در پر دنیا کے امیر جانے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اس فقیر کے دروازے پر پہنچ جائیں۔ اور اس کی مثال ہمارے ملک میں ہے۔ آپ چلیں اجمیر شریف، دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ، مذہب و ملت کی تمام دیواریں توڑ کر ہر لوگ، ہر قوم کے، ہر قبیلے کے لوگ جو اپنے آپ میں رئیسوں میں ایک نام رکھتے ہیں، پیسے والے ہیں، شہرت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جن کے آگے پیچھے غلام ٹھہرا کرتے ہیں، وہ شخصیتیں جب خواجہ کے چوکھٹ پر آتی ہیں تو اپنے سر کو خواجہ کی چوکھٹ پر رکھ کر اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اس کے چوکھٹ پر آئے ہیں کہ جس پر آنے کا ہم کو اوپر والے نے نصیب عطا کیا۔ تو جب غلام کے یہ عالم ہے کہ دنیا اس چوکھٹ پر جانے کے بعد اپنے آپ میں فخر محسوس کرے، تو آقا کی چوکھٹ کا اندازہ کوئی کیا لگائے؟ کون ذات امام حسین؟ میں نے دوران مجلس یہاں ایک بات پڑھی تھی کہ کچھ سال پہلے میں تال کٹورے میں تھا، میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو فیملی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نامولود بچہ ہے، کچھ دن کا بچہ، اور تال کٹورے میں لا کر اس عورت نے اس بچے کو امام حسین کی چوکھٹ پر جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد وہ عورت چوکھٹ پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ اس سے نہ رہا گیا، میں نے اس کے آدمی سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے یہ فطرت انسانی ہے، کوئی اگر ہنستا ہوا مل جائے تو انسان اس سے نہیں پوچھتا کہ ہنستے کیوں، لیکن اگر کوئی روتا ہوا دکھ جائے تو ہمارا اس سے رشتہ ہو یا نہ ہو، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ ہوں، فطرت انسانی ہے کہ چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، فکر ہوتی ہے، اور انسان اس فکر میں ہوتا ہے کہ آخر رو کیوں رہا ہے۔ شاید یہی تو امام حسین نے کربلا میں گریہ کیا تھا کہ قاسم جدا ہوئے، علی اکبر گزر گئے، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو اس عورت کے شوہر سے میں نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ اس قدر رو کیوں رہی ہے؟ تو میرے پوچھتے ہی ابھی وہ آدمی جو خاموش تھا یقین جانے زارو قطار ہونے لگا۔ میں گھبرا گیا، ہم نے غلط بات کہہ دی، کیا بات ہو گئی؟ تو ہم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، بھائی کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ آپ کیوں رونے لگ گئے؟ وہ کہتا نہیں آپ نے غلطی نہیں کی، ہم نے پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سنیں گے عزاداروں، کہتا بھائی میری شادی کے 22 سال ہو گئے، تمام علاج کرا دیا، ہر طرح کی کوششیں کر لی، لیکن میرے اولاد نصیب میں نہیں تھی۔ میرے کسی جاننے والے نے مجھ سے کہا کہ لکھنؤ میں جب 10 محرم آئے تو حسین بابا کی مزار پر چلے جانا، وہاں جا کر اپنے لیے اولاد مانگ لینا۔ بھائی میں پچھلے سال آیا تھا اور یہ سال میرے بابا نے مجھے اولاد دے دی، میں نے لا کے ان کی اولاد کو ان کی چوکھٹ پر رکھ دیا کہ بابا یہ آپ نے عطا کیا ہے۔ کلیجہ پھٹ گیا، ہم نے کہا اللہ اکبر، جو حسین آج بھی لوگوں کو اولادیں عطا کرے، رونا ایسی بات کا ہے کہ کربلا میں اس کی اولادوں کو جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا کا سوا من اللہ سوائے ہمیں
عزیزان اکرامی، کیا کچھ ظلم و ستم نہ ہوا امام حسین میں کربلا؟ قیامت کے مصائب ہیں، اور یہ جو دور چل رہے ہیں کہ 10 محرم کو تو امام حسین کی قربانی مکمل ہو گئی تھی، لیکن اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو یہ قربانی آج دنیا تک نہ پہنچتی۔ اسی لیے تو جب امام حسین کا قافلہ تیار ہو کر مدینے سے روانہ ہونے لگا تو بار بار چاہنے والی بہن آتی تھی، بھیا کیا مجھے نہیں لے جائیے؟ تو آقا حسین نے یہی تو کہا تھا کہ بہن میں تو لے چلنے کو تیار ہوں، پر اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ تاریخ میں قیامت کا منظر ملتا ہے، کہا جاتا ہے جیسے ہی آقا حسین نے جناب زینب سے کہا کہ زینب جاؤ عبداللہ سے جا کے اجازت لے لو، علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر عبداللہ کے گھر میں کچھ اس انداز سے آتی سی کنیز اپنے آقا کے گھر میں آئی، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جناب عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی جناب عبداللہ نے یہ عالم دیکھا پریشان ہو گئے، اے شہزادی یہ کیا عالم ہے؟ اے عبداللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھیا سفر پہ ہے؟ جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ اے عبداللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کو کتنی محبت کرتی ہوں۔ اے عبداللہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ نہ گئی تو یقین مانیے کہ زینب تو ہوگی پر اس کے جسم میں اس کی روح نہ ہوگی۔ تاریخ میں قیامت کا منظر ہے، جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ جناب زینب آتی ہیں اور یہ سفر جیسے ہی چند قدم چلا تھا کہ جناب عبداللہ کی آواز آئی، آقا حسین قافلے کو روک دیا جائے۔ قافلہ روک دیا جاتا ہے، جیسے ہی جناب زینب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، تاریخ ملتا ہے کہ محمل کے اندر اماری کے اندر رونا شروع کر دیتی ہے، اور عبداللہ نے جیسے ہی محمل کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو۔ اے شہزادی رو کیوں رہی ہے؟ وہی عالم، جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا ہے، عبداللہ اگر مجھے لینے آئے ہو تو مجھے لے کے مت جانا ہے عبداللہ، میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ حضرات برابر سنا کرتے ہیں جناب عبداللہ نے کیا عمل انجام دیا، کہا ہے زینب میں آپ کو روکنے نہیں آیا، لیکن دیکھیے سفر ہے، میرے آقا پر راستے میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے میں 2 قربانیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ 2 صدقے ہیں میری طرف سے، ایک اپنے طرف سے آقا حسین کو قربان کر دیجئے گا اور ایک میری طرف سے۔ یہ ہے وہ زینب۔ تاریخ ملتا ہے کہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ آپ نے اپنے سفر کو آغاز کیا، لیکن بعد شہادت حسین جب یہ قافلہ اسیر کر کے اس جگہ سے لے جانے لگا کہ جہاں شہداء کے لاشیں تھے، چاہنے والی بہن جب اس مقام پر پہنچی کہ جہاں اس کے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے دیکھا اپنے بھائی کے لاشے کو تو عجیب عالم ہو گیا۔ امام سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کا عالم عجیب ہے، گھبرا کر کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ بس سنیں عزاداروں آخری 2 جملے اور مجلس ختم۔ تاریخ ملتا ہے کہ جناب زینب نے جیسے ہی سید سجاد کی آواز کو سنا، کہا سید سجاد اس وقت یہ زینب اپنے بھائی سے بہت شرمندہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سید سجاد ایک دن میں عبداللہ کے گھر میں سوئی ہوئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پورے صحن میں دھوپ ہے، لیکن عبداللہ میرے اوپر دھوپ نہیں تھی۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا بھائی اپنے ابا کا سایہ میرے پاس ہی کھڑا ہے۔ اے عبداللہ میں نے کہا تھا بھیا حسین زینب نے اگر اس کا احسان نہ اتارا تو کچھ نہ کیا۔ اے سید سجاد انصاف سے بتاؤ، میرا ماں جایا اس وقت بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، اور بہن اتنی مجبور ہے کہ اس کے سر پر چادر بھی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے جسم پر ڈال سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا منقلبين انقلبوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس، سبحانیان مجلس کی ہر نیک شرعی جائز تمنا اور حاجتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار آپ جو واسطہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں کائنات میں جہاں جہاں بھی
شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا بالخصوص یمن، ایران، عراق، بحرین، افغانستان، پاکستان، کشمیر، لیبیا، سیریا، ہندوستان، خاص کر لکھنؤ میں رہ رہے شیعوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جن گھروں میں فرش اعضاء امام حسین برپا ہوتی اے مالک مولا، ہر اس گھر کو جس گھر میں اعضاء امام حسین اور اعضاء خان امام مظلوم کربلا، پروردگار ان گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان گھروں کو دشمن کے شر سے، نظر بد سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار کی جو واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے گھروں میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بانیہ مجلس اور حاضرین مجلس کے جو بھی اعزاء اور اقارب بیمار یا پریشان حال ہے، پروردگار ہم سب کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دفع فرما۔ اے مالک مولا کی جو واسطہ امام حسین کے حق کا، ہمارے قوم کے نوجوانوں اور بچوں کو دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، نظر بد سے محفوظ رکھ۔ اے مالک مولا کی جو واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے سروں پر ہمارے علماء کرام، مراجع کرام کا سایہ محفوظ رکھ۔ پروردگارا جو دشمنان اعضاء یا منکر اعضاء ہیں، پروردگار اگر وہ لائق اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر وہ لائق اصلاح نہیں ہے ان کو واصل جہنم۔ پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے شکم کو مال حرام سے محفوظ کر، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات ایک بار پھر سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، ایک بار سورہ حم میں 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر طاہر حسین ابن ناصر حسین مرحوم کی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی